فرض کریں ایک خاتون سی ای او ایک بہت بڑی کاروباری ڈیل کر رہی ہیں. کیا آج کی دنیا میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ قانونی گواہی کے لیے ان کے ساتھ ایک اور خاتون کی ضرورت ہو تاکہ وہ بھول نہ جائیں؟ یہ سوال ہمیں سیدھا 1400 سال پرانی 2 قرآنی آیات تک لے جاتا ہے، اور ان آیات پر آج بھی مسلم دنیا میں شاید سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے. آج کی اس گہری گفتگو میں ہم اسی پیچیدہ موضوع کی تہوں کو کھولیں گے. جی، اور یہ واقعی ایک بہت گہرا موضوع ہے، کیونکہ یہ صرف مذہب کا سوال نہیں ہے. اس میں تاریخ ہے، قانون ہے، معیشت اور انصاف کے بارے میں ہمارے جو جدید تصورات ہیں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس موضوع کو ہر زاویے سے دیکھیں، مطلب جو لوگ اسے حرف آخر مانتے ہیں، جو اس میں تبدیلی چاہتے ہیں اور جو اس پر تنقید کرتے ہیں. مقصد کوئی فیصلہ سنانا نہیں بلکہ پوری تصویر کو سمجھنا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آیات ہیں کون سی جن پر یہ پوری بحث کھڑی ہے. پہلی آیت میرے خیال میں گواہی سے متعلق ہے، سورۃ البقرہ کی. جی، یہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، آیت نمبر 282. یہ بنیادی طور پر مالی لین دین اور قرض کے معاہدوں کے بارے میں ہے. اس میں ہدایت ہے کہ ایسے معاہدوں کو لکھ لیا جائے اور گواہ مقرر کیے جائیں. اور گواہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 مرد ہوں، لیکن اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور آیت میں اس کی وجہ بھی فوراً بیان کر دی گئی ہے، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. تاکہ یاد دلا دے. اچھا، یہ الفاظ بہت اہم ہے، ہم ان پر واپس آئیں گے. اور دوسری آیت وراثت کے بارے میں ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11. بالکل، وہ آیت وراثت کی تقسیم کے اصول بتاتی ہے. اس میں کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اصول زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے. تو یہیں سے وہ بنیادی سوال اٹھتا ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھایا ہوا ہے. کیا یہ صنفی عدم مساوات ہے؟ جب ہم روایتی اسلامی نقطہ نظر کو دیکھتے ہیں تو ان کا جواب واضح طور پر نہیں ہوتا ہے، اور یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. جی، ان کے نزدیک یہ عدم مساوات نہیں بلکہ ایک تکمیلی نظام ہے، جسے انگریزی میں کمپلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں. یعنی مرد اور عورت کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، لیکن مل کر ایک متوازن معاشرہ بناتے ہیں. اور اس کی بنیاد وہ رکھتے ہیں 7ویں صدی کے عرب کے حالات پر. اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں عورتوں کو وراثت کا کوئی حق تھا ہی نہیں، بلکہ اکثر انہیں خود وراثت کا حصہ سمجھا جاتا تھا. اچھا، یعنی اس وقت کے لحاظ سے عورت کو وراثت میں کوئی بھی حصہ دینا ایک انقلابی قدم تھا. یہ تو ایک بہت بڑی اصلاح تھی. بلا شبہ اسے اس دور کے تناظر میں ایک بہت بڑا قدم سمجھا جاتا ہے. لیکن روایتی استدلال صرف تاریخ پر نہیں رکتا. اس کی دوسری اور شاید سب سے مضبوط دلیل اسلامی قانون میں مالی ذمہ داریوں کے پورے نظام سے جڑی ہے. اچھا، وہ نظام کیا ہے؟ دیکھیں، کلاسیکی اسلامی قانون یعنی فقہ میں مرد اپنے خاندان کی کفالت کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے. اس میں اس کی بیوی، بچے اور کچھ حالات میں اس کی ماں اور بہنیں بھی شامل ہیں. اس کی کمائی پورے گھر پر خرچ ہوتی ہے. اس کے برعکس عورت کی اپنی دولت، چاہے وہ اسے وراثت میں ملے، مہر کے طور پر یا وہ خود کمائے، وہ مکمل طور پر اس کی اپنی ملکیت ہے. اس پر قانونی طور پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالے. تو دلیل یہ ہے کہ چونکہ مرد پر مالی بوجھ زیادہ ہے، اس لیے اسے سرمایہ تک زیادہ رسائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے. بالکل، یہ حقوق اور ذمہ داریوں کے توازن کا نظریہ ہے. زیادہ ذمہ داری کے ساتھ زیادہ مالی حصہ منسلک ہے. ایک منٹ، میں یہاں روایتی ناقد کا کردار ادا کرتی ہوں. کیا یہ دلیل آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے جب لاکھوں گھرانوں میں عورتیں برابر یا مردوں سے بھی زیادہ کما رہی ہیں اور اخراجات میں برابر کی شریک ہیں؟ اس پر ہاتھ رکھا ہے. یہ سوال جدید ناقدین اور اصلاح پسندوں کی بحث کا مرکزی نقطہ ہے اور ہم اس پر ضرور آئیں گے. لیکن روایتی نقطہ نظر سے یہ خدائی قانون انفرادی کیسز پر نہیں بلکہ ایک عمومی اصول اور معاشرتی ڈھانچے پر مبنی ہے. ان کے نزدیک اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن قانوناً ذمہ داری مرد کی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ وراثت کی بات ہوئی. اب گواہی والی آیت پر واپس آتے ہیں. اس کی کیا توجیہ پیش کی جاتی ہے؟ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے.
ناقدین تو اسے براہ راست عورت کی ذہنی صلاحیت پر حملے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ روایتی علماء اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اہلیت یا ذہانت کا معاملہ نہیں بلکہ تجربے اور ماحول کا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ 7ویں صدی کے عرب میں تجارتی اور مالی معاہدے تقریباً ہمیشہ مردوں کے دائرہ کار میں ہوتے تھے۔ عورتیں ان پیچیدہ معاملات میں عموماً شامل نہیں ہوتی تھیں۔ تو آیت کا مقصد تھا کہ ایک ایسے شعبے میں جہاں ان کا تجربہ کم ہو، غلطی کے امکان کو کم کیا جائے۔ دوسری عورت ایک طرح سے تصدیق اور مدد کے لیے موجود ہے۔ یعنی یہ اہلیت کا نہیں بلکہ اس دور کے تجربے کا معاملہ تھا۔ یہ تو بہت اہم فرق ہے۔ جی، اور وہ اس کی دلیل میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف اور صرف مالی معاہدوں تک محدود ہے۔ ایسے معاملات جو خاص طور پر خواتین سے متعلق ہیں، جیسے پیدائش یا دوسرے نسوانی مسائل، ان میں ایک عورت کی گواہی نہ صرف کافی ہے بلکہ اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ اہلیت کا نہیں بلکہ موضوع سے واقفیت کا ہے۔ اور ان تمام دلائل کے پیچھے ایک حتمی دلیل بھی ہے جو ایمان سے جڑی ہے۔ بالکل، اور روایتی نقطہ نظر کے لیے یہ سب سے اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ احکامات خدائی حکمت پر مبنی ہیں۔ جو چیز ہمیں اپنی محدود انسانی عقل سے عدم مساوات نظر آ سکتی ہے، وہ دراصل ایک بڑے، متوازن اور کامل الہی نظام کا حصہ ہے، جس کی پوری منطق شاید ہم نہ سمجھ سکیں۔ یہ دلیل کہ مردوں پر مالی ذمہ داری زیادہ ہے، روایتی ڈھانچے میں تو بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن یہیں سے جدید ناقدین سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بنیادی وجہ ہی بدل جائے تو کیا حکم بھی بدلنا نہیں چاہیے؟ آئیے اب سکے کے اس دوسرے رخ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی، جدید ناقدین، جن میں غیر مسلم، سیکولر مفکرین اور خود بہت سے مسلمان بھی شامل ہیں، ان کی تنقید کا آغاز ہی انصاف کے جدید تصور سے ہوتا ہے۔ ان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انصاف کا بنیادی تقاضا مساوات ہے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ صرف اس کی جنس کی بنیاد پر مختلف سلوک کرنا، چاہے گواہی میں ہو یا وراثت میں، امتیازی سلوک ہے۔ اور وہ تاریخی دلیل کو بھی ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، وہ مانتے ہیں کہ یہ قوانین 7ویں صدی کے لیے ترقی پسند تھے، لیکن وہ اسے تاریخی اور ثقافتی نسبت کا معاملہ قرار دیتے ہیں۔ مطلب ان کے مطابق یہ قوانین اپنے وقت اور جگہ کے لیے تھے۔ انہیں 21ویں صدی پر جوں کا توں لاگو کرنا ایک ایسی حقیقت کو نظر انداز کرنا ہے جہاں عورتیں جج ہیں، سائنسدان ہیں، کاروباری رہنما ہیں اور اکثر گھروں کی واحد کفیل بھی ہیں۔ اور گواہی والی آیت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ خاص طور پر اس دلیل کے جواب میں کہ یہ تجربے کا معاملہ تھا، اہلیت کا نہیں۔ وہ اس دلیل کو قبول نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے نیت جو بھی ہو، اس کا عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت کی گواہی کو کم وزن دیا جاتا ہے، جو بالواسطہ طور پر یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ کم قابل اعتماد ہے یا اس کی یادداشت کمزور ہے۔ وہ اسے توہین آمیز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدیوں سے پدرشاہی سماجی ڈھانچے کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، جس سے خواتین کی معاشی اور سماجی خود مختاری محدود ہوئی ہے۔ اسلام تک محدود نہیں تھا، کیا دوسرے ابراہیمی مذاہب میں بھی ایسی ہی روایات تھیں؟ یہ تو پورے معاملے کو ایک نئے زاویے سے دکھاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تاریخی طور پر یہودیت اور عیسائیت دونوں میں وراثت اور گواہی کے قوانین اس سے بھی زیادہ غیر مساوی تھے۔ مثال کے طور پر روایتی ربانی یہودی قانون میں عورتوں کی گواہی کو اکثر عدالت میں قبول ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور وراثت تقریباً مکمل طور پر بیٹوں کو ملتی تھی۔ اسی طرح ابتدائی عیسائی معاشروں میں بھی رومی اور مقامی قوانین غالب تھے جو مردوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ان مذاہب کے اندر جدید، لبرل اور اصلاحی تحریکوں نے ان قوانین کو مکمل طور پر بدل کر صنفی مساوات قائم کی ہے، اور ناقدین اکثر اسی ارتقاء کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اسلامی تشریح بھی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بحث صرف اسلام اور مغرب کے درمیان نہیں ہے، بلکہ خود مسلم دنیا کے اندر بھی اس پر بہت گہری اور سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ مسلم دنیا میں اس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ ایک طرف ہیں کلاسیکی مکاتب فکر، سنی اور شیعہ فقہ کے روایتی سکولز، جو ان آیات کو واضح، لغوی اور ہر دور کے لیے قابل عمل قانونی احکامات مانتے ہیں۔ ان کے دلائل وہی ہیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ہیں جدیدیت پسند اور اصلاح پسند مسلم اسکالرز۔ یہ لوگ قرآن کو ایک جامد قانونی کتاب کے بجائے ایک رہنما اصولوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔
اور ان آیات کی نئی تشریح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے مؤثر طریقہ مقاصدی نقطہ نظر ہے، جسے عربی میں مقاصد الشریعہ کہتے ہیں۔ تو یہ مقاصد کا نظریہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر حکم کے پیچھے ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ شریعت کے سب سے بڑے مقاصد انصاف، رحمت، مساوات اور انسانی فلاح و بہبود ہیں۔ ان علماء کے مطابق مخصوص قوانین جیسے وراثت یا گواہی کے اصول ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے ذرائع تھے، جو 7ویں صدی کے حالات کے مطابق تھے۔ اصل چیز وہ مقصد ہے، ذریعہ نہیں۔ بہت دلچسپ۔ تو اس نظریے کے تحت وہ ان آیات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گواہی کی آیت پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد مالی معاہدے کی درستگی اور تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ اس دور میں یہ مقصد 2 عورتوں کو شامل کر کے حاصل کیا گیا کیونکہ ان کا تجربہ کم تھا۔ آج اگر ایک عورت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کارپوریٹ وکیل ہے تو اس کی گواہی ایک عام مرد سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہوگی، لہٰذا انصاف کا مقصد اس کی گواہی کو برابر مان کر ہی پورا ہوگا۔ اور وراثت کے معاملے میں؟ وہاں وہ کہتے ہیں کہ حکم کی بنیاد یا وجہ، جسے علت کہتے ہیں، وہ مرد کی مالی ذمہ داری تھی۔ مقصد خاندان میں معاشی توازن قائم کرنا تھا۔ آج اگر ایک خاندان میں عورت اور مرد دونوں کما رہے ہیں اور ذمہ داریاں بانٹ رہے ہیں، یا عورت زیادہ کما رہی ہے، تو وراثت میں فرق کی وہ بنیادی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انصاف کا مقصد حاصل کرنے کے لیے قانون کی درخواست کو بھی نئے حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے یا ڈھالنا چاہیے۔ تو اگر سیاق و سباق بدل جائے، جیسے ایک عورت فنانس کی ماہر ہے یا وہ بنیادی کمانے والی ہے، تو مقاصدی اسکالر یہ کہے گا کہ اصل مقصد یعنی انصاف کو حاصل کرنے کے لیے قانون کا اطلاق بھی بدلنا چاہیے؟ بالکل، یہی ان کے استدلال کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین جامد نہیں، متحرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تشریحات ہیں، جیسے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ 2 خواتین کی شرط کا مقصد مردوں کے ماحول میں ایک عورت کو ہراسانی سے بچانا اور اخلاقی مدد فراہم کرنا تھا، نہ کہ اس کی یادداشت پر شک کرنا۔ آخر میں ذرا ان تصورات کے تاریخی ماخذ پر بات کرتے ہیں۔ یہ قوانین کہاں سے آئے؟ کیا یہ تصورات دوسرے مذاہب یا سلطنتوں سے لیے گئے تھے، یا یہ اس دور میں بالکل نئے تھے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ تصورات کہیں سے ادھار لیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب اور اس وقت کی بائزنٹینی اور ساسانی سلطنتوں میں مردوں کو وراثت میں ترجیح دینا اور عورتوں کا قانونی درجہ کم ہونا ایک عام معمول تھا۔ قرآن نے ان تصورات کو اپنایا نہیں، بلکہ ان میں بنیادی اصلاح کی۔ اصلاح کیسے؟ اس نے عورتوں کو پہلی بار وراثت میں ایک یقینی اور قانونی حصہ دیا جو پہلے موجود نہیں تھا۔ اس نے انہیں جائیداد کا حق دیا اور ان کی معاشی حیثیت کو تسلیم کیا۔ تو یہ اس وقت کے مکمل پدرشاہی نظام اور آج کے 50-50 مساوات کے ماڈل کے درمیان ایک درمیانی اصلاحی راستہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اتنے مختلف نقطۂ نظر سننے کے بعد روایتی دفاع، جدید تنقید، اندرونی اصلاحی تحریکیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی ایک جواب نہیں ہے جو سب کو مطمئن کر سکے، بلکہ تشریحات کا ایک پورا طیف، ایک پورا اسپیکٹرم موجود ہے۔ روایتی مومنوں کے لیے کلاسیکی تشریح ہی درست ہے، کیونکہ یہ خدائی حکم اور سنفی تکمیلیات کے ایک جامع نظریے پر مبنی ہے۔ ان کے لیے یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور اصلاح پسند مسلمانوں کے لیے؟ ان کے لیے مقاصدی نقطہ نظر قابل قبول ہے، کیونکہ یہ ایمان کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرتا ہے اور اسے انصاف جیسے بنیادی اصولوں پر قائم رکھتے ہوئے متحرک بناتا ہے۔ اور جو لوگ اس پورے معاملے کو مذہب سے باہر رہ کر دیکھتے ہیں، سیکولر ناقدین کے لیے صرف مکمل صنفی مساوات ہی قابل قبول ہے۔ ان کے نزدیک مسئلہ تشریح کا نہیں، بلکہ خود ان آیات کے لغوی متن کا ہے جسے وہ اپنے جدید اصولوں سے متصادم پاتے ہیں۔ تو یہاں دلچسپ بات یہ نہیں ہے کہ یہ 2 یا 3 الگ الگ سوچیں ہیں، بلکہ یہ کہ ہر کوئی انصاف کی بات کر رہا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے انصاف کا مطلب مختلف ہے۔ ایک کے نزدیک انصاف خدائی توازن میں ہے اور دوسرے کے نزدیک انسانی مساوات میں۔ یہ پوری بحث دراصل انصاف کی تعریف پر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بحث کو اتنا گہرا اور ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، یہ پوری گفتگو ایک بنیادی سوال کو جنم دیتی ہے
کیا ایک مقدس متن ہر زمانے کے لیے ایک طے شدہ بلو پرنٹ ہے جس کے قوانین کو ہر حال میں لفظ بلفظ نافذ کیا جانا چاہیے، یا یہ ایک رہنما اصولوں کا مجموعہ ہے جس کے بنیادی مقاصد جیسے انصاف اور رحمت کو ہر بدلتی ہوئی دنیا میں نئے طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج مسلم دنیا میں جاری اس متحرک اور بعض اوقات متنازع بحث کے بالکل مرکز میں ہے۔